اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ہمارے اپنے ملک میں چونکہ بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹی رہی، تو اس وجہ سے ہم انٹرنیشنل سیناریو کی طرف بہت توجہ نہ دے سکے، لیکن ضروری ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ یوکرین میں جاری جنگ کے بارے میں بھی بات چیت کریں۔ اس کے چونکہ ایک عالمی سطح پہ بہت گہرے اثرات ہیں۔ ایک تو عالمی جنگ کا خطرہ، دوسری طرف یہ کہ امریکن سینکشنز جس سے ساری دنیا بھگت رہی ہے، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو کہ پوری دنیا کو یہاں سے فوڈ سیکورٹی ایک طرح کی ان کو مہیا ہوتی تھی، یعنی گندم وغیرہ ایکسپورٹ کی جاتی تھی یہاں سے، رشیا اور یوکرین کرتے تھے، وہ آج معاملات رکے پڑے ہیں اور اس کی وجہ سے فوڈ سیکورٹی ہے، خوراک کی کمی وغیرہ۔ پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ ان حالات میں اس جنگ کو دیکھنا ضروری ہے کہ آج 4 مہینے کے بعد یہ کہاں پہنچی، کیا حالات ہیں وہاں پہ۔ امریکہ پورے زور شور سے لگا ہوا ہے۔ امریکہ نے جو سٹیپس لیے ان میں ایک تو ویپنز دھڑا دھڑ وہ یوکرین کو یونائٹڈ نیشن، ان کے جو نیٹو کے تمام ممبر کنٹریز ہیں وہ اس میں ہیلپ کر رہے ہیں، اور کوشش ہے کہ ماڈرن ویپنز ہر طرح کے وہاں پہنچائے جائیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ سینکشنز اور اکانومی کے نقطہ نگاہ سے رشیا کو جتنا بھی نقصان پہنچایا جا سکے وہ یہ مغربی دنیا کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ بعض ملک چونکہ تعاون نہیں کرتے تو اس سے سینکشنز کا وہ ایفیکٹ نہیں ہے۔ چائنا کوآپریٹ کر رہا ہے رشیا کے ساتھ، انڈیا بے تحاشا کوآپریٹ کر رہا ہے، اور انڈیا ان سے تیل بھی لے رہا ہے، فرٹیلائزر بھی لے رہا ہے، گیس، غرضے کے اسٹیل وغیرہ اور ہتھیار، ہر قسم کے ویپنز خرید رہے ہیں، جس سے انڈیا ان کا بہت بڑا ٹریڈ پارٹنر رشیا کا بن گیا، اور رشیا کو بہت بڑا ریلیف مل رہا ہے انڈیا کی طرف سے یوکرین میں جنگ کی فنڈنگ کے لیے۔ لہٰذا ان چیزوں کے ایفیکٹس تو نسبتاً کم ہے، تبھی رشیا جنگ کو طول دے رہا، لڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے 3 جگہوں پہ ان کے یوکرین کے آفیسرز وغیرہ کی ٹریننگ کا انتظام کیا۔ ایک تو کینساس امریکہ میں، وہاں پہ فورٹ لیمنگورتھ ان کا ٹریننگ کا ادارہ ہے، جہاں پہ یہ ان کو یوکرینین آفیسرز وغیرہ کو ہائر کمانڈ وغیرہ کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آرمرڈ وہیکلز وغیرہ کی ٹریننگ، اس کے لیے UK میں ان کے آفیسرز کو ٹرین کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کے سولجر وغیرہ کو۔ پولینڈ میں ٹریننگ کی جا رہی ہے، امریکہ کے مختلف ایئر ڈیفنس سسٹمز وغیرہ ویپنز جو ہیں وہ وہاں پہ پولینڈ میں ان کو ٹریننگ کی دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہتھیار دیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں رشیا کے اوپر کافی پریشر ہے، لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ولادیمیر پوٹن، انہوں نے ابھی ایک اپنے پارلیمنٹری لیڈرز کو ایڈریس کر رہے تھے، ایک میٹنگ تھی ان کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے وارننگ دی، اور انہوں نے کلیم کیا کہ جو جنگ ابھی ہو رہی ہے یوکرین میں، اس میں حقیقتاً اصل کیمپین تو ہم نے لانچ ہی نہیں کی، یعنی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سرسری سا ہمارا کام ہے، اصل جو جنگ جو ہے وہ ابھی رہتی ہے وہ آپ نے دیکھی نہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں رشیا غالباً یہ سوچتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تیزی لائی جائے، یا وہ کوئی اپنے مزید ٹرپس وغیرہ یہاں لانا چاہے گا۔ جس میٹنگ میں انہوں نے بات کی، یہ رشین پارلیمنٹری ان کے لیڈرز تھے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ولادیمیر پوٹن نے کہ مذاکرات کا عمل، ہم چاہتے ہیں کہ امن مذاکرات ہوں، لیکن جیسے جیسے ہماری کیمپین بڑی، جنگ آگے بڑھتی گئی تو مذاکرات اتنے ہی مشکل ہو جائیں گے، یہ کانفلکٹ جتنا ڈریگ کرے گا مذاکرات کی طرف جانا مشکل ہوگا۔ اس کی غالباً وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو جنگ جاری ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو بڑے پیمانے پہ جب رشیا آپریشن کرے تو ان کے ذہن میں ہو کہ پھر ہم بہت بڑے علاقے کیپچر کر لیں گے، اور اگر وہ یوکرین کے بہت بڑے علاقے پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں شاید وہ اپنی شرائط منوانے کی کوشش کریں، رشین جو ہیں وہ اپنی شرائط لے کے آئیں، جس سے
مذاکرات جو ہیں وہ پہلے کی نسبت زیادہ مشکل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے، یہ پوٹن نے وہاں وارننگ دی کہ سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے ابھی تک وہ جو پوری جنگ لڑنی ہوتی ہے پورے قوت ارادی کے ساتھ اور پورے اپنے فورسز کے ساتھ، وہ تو ہم نے بھی شروع کی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ آج مذاکرات کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مذاکرات کرنا نہیں چاہتے، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل شاید ہم مذاکرات کے لیے تیار نہ ہوں، یعنی یہی جو بات میں پہلے کر رہا تھا۔ پیوٹن کے جو اسپوکس پرسن ہیں ڈمیٹری پیسکوف، انہوں نے بھی یہ کہا کہ رشیا کی جو بڑی عظیم فوج ہے اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو آج یوکرین میں جنگ کر رہا ہے، یہ اصل طاقت نہیں ہے رشیا کی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل طاقت جو ہے وہ اگر امپلائی کی جائے، وہ لگائی جائے، تو اس کا جو یوکرین ہے اس کو پھر مشکل ہوگا ریزسٹ کرنا۔ انہوں نے یوکرین کے اوپر الزام بھی عائد کیا، اور یوکرین کے جو مغربی اتحادی ہیں ان کے، یہی نیٹو اور امریکہ وغیرہ، ان کا کہ در حقیقت یہ ہیں جو امن نہیں چاہتے اور یہ جنگ کو طول دے رہے ہیں، جنگ کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ یوکرین کا آخری سپاہی نہ مارا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں رشیا خود جنگ یہ بند نہیں کرنا چاہتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ بند اسی وقت ہوگی جب ان کو مکمل فتح ہوگی، یعنی دوسرے لفظوں میں یوکرین کا آخری سپاہی مارا جائے، یا یہ کہ یوکرین پہلے اس سے پہلے ہتھیار ڈال دے اور کوئی صلح صفائی کی طرف آ جائے۔ اور پیوٹن نے یہ بھی کہا کہ مغربی دنیا بار بار کلیم کر رہی ہے اور کہتے ہیں کہ رشیا کو ہم نے بالآخر میدان جنگ میں شکست دینی ہے۔ اس نے کہا کہ ان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے اسپیشل آپریشن کے، ہم ان کو حاصل کر کے رہیں گے، اور یہ جو آبجیکٹیوز ہیں یہ کسی حد تک کچھ حاصل ہوئے، لیکن مکمل طور پہ جب تک یہ حاصل نہیں ہو جاتے آبجیکٹیو، ہم جنگ کو بند نہیں کریں گے۔ آگے یو ایس، میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹیلیجنس یو ایس نے گیدر کی ہے، جو ان کی اسیسمنٹ ہے امریکنز کی، وہ غالباً آج رشیا کے ان بیانات کے بعد وہ لگتا ہے کہ ان کی اسیسمنٹ درست نہیں ہے۔ انہوں نے اسیسمنٹ یہ کی تھی کہ رشیا کے نقصانات بڑے ہو چکے ہیں، اور رشیا جو ہے وہ جنگ میں اتنا کچھ اپنا گوا بیٹھا ہے 4 مہینوں میں، کہ اب اس کے لیے مشکل ہوگا اس جنگ کو جاری رکھنا، کیونکہ جو اس کو فتوحات حاصل ہوئی ہیں یا جو کچھ اس نے حاصل کی ہے اس جنگ سے، وہ بڑا معمولی ہے، بڑا تھوڑا ہے، اور اتنے عرصے میں اس کا خرچہ، پھر اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کے اثرات، ان چیزوں کی وجہ سے ان کا خیال تھا کہ روس اب مزید جنگ کی طرف نہیں جائے گا، لیکن اس بیان کے بعد لگتا ہے کہ جنگ میں مزید تیزی آئے گی۔ جب یہ امریکی اسیسمنٹ کرتے ہیں تو امریکہ کی ایک اسیسمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا انحصار ان کلیمز کے اوپر ہے، ان دعووں کے اوپر ہے جو کہ یوکرین کرتا ہے۔ اب یوکرین جو ہے اس کے دعوے بڑے مضحکہ خیز ہوتے ہیں اور بڑے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ بڑھائے چڑھائے، کیونکہ اگر یوکرین کی بات مان لی جائے تو پھر تو واقعی رشیا کو وہاں سے چھٹی کر جانی چاہیے۔ اب یوکرینین نے کلیم کیا ہے کہ ابھی تک ہم روس کے 37,000 ان کے سپاہی مار چکے ہیں، اور اگر ان کے زخمی وغیرہ بھی ان کا حساب لگایا جائے تو یہ کیجولٹیز جو ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب اگر کسی فوج میں ایک لوکل آپریشن میں اگر 1 لاکھ سے زیادہ کیجولٹیز ہو جائیں تو وہ نظر بھی آنی چاہیے، اور ان اینی کیس اس کے بعد آپریشن جو ہیں وہ بڑی حد تک ختم ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے 10 جنرل ہم نے مار دیے ہیں، 1605 ان کے ٹینک تباہ کر دیے ہیں، 405 ان کے جہاز برباد کر دیے ہیں، جہاز یا ہیلی کاپٹر وغیرہ۔ یہ ہیں یوکرین کے دعوے جو بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں یہ بتا رہے ہیں، اس میں مبالغہ آرائی کی جا رہی ہے۔ جبکہ جو روسی صدر نے جو کچھ کہا ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں
تو پہلی بات تو یہ لگتی ہے، جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنے میں یا اس کو ختم کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں، وہ ختم نہیں کرنا چاہے گا، جبکہ یوں لگتا ہے کہ وہ جب تک یوکرین کا بہت سارا حصہ یا یوکرین کو قبضہ نہیں کر لیتے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ اسی طرح یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو امریکن سمجھ رہے تھے کہ ڈون باس وغیرہ کے علاقے میں کچھ فتوحات ہوئی ہیں اور اب جو جنگ ہے وہ ایک گرائنڈنگ ہالٹ کی طرف آ رہی ہے، جہاں ایٹریشن بس اب تھوڑی بہت مار دھاڑ ہے کہ ایک دوسرے کے لوگ مارنے، اس کے علاوہ اب کچھ نہیں رہا، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں، اور لگتا یوں ہے کہ اس جنگ کا اختتام ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ اس ساری جنگ کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ رشیا مزید اپنی فوج میدان میں لے کے آئے، اور میدان میں فوج لانے کے لیے انہوں نے کچھ اپنے پارلیمنٹ وغیرہ سے بل بھی پاس کرائے ہیں، جس میں کہ وار فوٹنگ کے اوپر وہ اپنی اکانومی وغیرہ کو بھی ہینڈل کریں گے۔ تو انڈیکیشنز یہی ہیں کہ جنگ طول پکڑے گی، اور نہ صرف طول پکڑے گی بلکہ یہ جنگ جو ہے یہ رشیا اپنی ٹرمز پہ ختم کرنا چاہے گا، اور رشیا کی کوشش ہوگی کہ باوجود مغربی دنیا کی مدد کے وہ زیادہ سے زیادہ علاقہ قبضہ کر سکیں، اور وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ جہاں وہ یوکرین کو ڈکٹیٹ کر سکیں، یوکرین کو اپنی مرضی کی شرائط منوا سکیں یوکرین سے، اور اگر وہ نہیں ہوگا یہاں تک نہیں تو جنگ وہ بند نہیں کریں گے۔ اور امریکنز کے ساتھ بات چیت کرنے کا آج تو دروازہ کھلا رکھا انہوں نے مغربی ان کے مغربی ممالک کے ساتھ، لیکن جب وہ قبضہ کر لیں گے بہت سارے علاقوں پہ تو پھر شاید وہ اس طرح بات چیت نہ کریں، پھر کچھ شرائط عائد کریں جس سے کہ مغربی دنیا کو بھی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ جہاں تک ان کی اکانومی کا تعلق ہے مشکلات ضرور ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ بھارت، چائنا وغیرہ ان ممالک کی تجارت کی وجہ سے، ایران کے ساتھ تجارت کی وجہ سے ان کے اوپر وہ مسائل نہیں ہیں جو امریکہ سوچتا تھا کہ رشیا بڑی جلدی اس کو جنگ کو ختم کر دے گا۔ سو آج ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جنگ طول پکڑے گی، اور رشیا مزید افواج اپنی یوکرین میں بھیجے گا، جس سے کہ یوکرین کو مزید نقصان اٹھانا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔